السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ دنیا اور دنیاوی زندگی کی حقیقت سے متعلق حدیث اور اس کی تشریح بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار یحیی بالسبابہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس کی انگلی میں لگ کر آئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزر رہے ہیں، یہ دنیا بالکل مختصر سی دنیا ہے اور فنا ہونے والی دنیا ہے، اور جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور بالکل مختصر سی زندگی ہے۔ جسے ہم اپنی زبان میں 4 دن کی زندگی بولتے ہیں، اس طرح یہ زندگی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو یہاں پر اعمال کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور جو جزا والی دنیا ہے وہ آخرت والی دنیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کہ وہ دنیا کے پیچھے نہ پڑے، دنیا کی محبت کو، دنیا کی چیزوں کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسا، اس لیے کہ دنیا عارضی اور وقتی چیز ہے، دنیا اور زندگی ختم ہونے والی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حقارت اور دنیا کی جو ذلت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور کہا کہ یہ دنیا جو ہے آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اصل جگہ امتحان کی ہے، آزمائش کی ہے، پھر اس کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کا جو رزلٹ ہے وہ آخرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں جیسا فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یعنی بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ نے کہا موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون عمل زیادہ بہتر ہے کیا کر کے آتا ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہ دنیا کی میرے عزیز بھائیوں امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دے کر کے رکھی ہے، کسی کو بہت زیادہ مالدار بنا دیا، اس میں وہ اس کو آزما رہا ہے، کسی کو بہت زیادہ غریب بنا دیا، اس میں اللہ اس کو آزما رہا ہے، کسی کو متوسط بنا دیا، اس میں اس کو آزما رہا ہے۔ گویا ہر انسان دنیا میں آزمائش کے راستے پر گامزن ہے۔ اسی لیے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے پیچھے نہ پڑو، یہ دنیا ختم ہونے والی اور کھیل کود کا سامان ہے، اور سب سے بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود کہ اسے معلوم ہے ایک دن ہمیں مرنا ہے، اسے معلوم ہے ایک دن ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، پھر بھی وہ دنیا کے اندر پڑھ کر کے اللہ کو بھول کر کے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جملوں میں ارشاد فرمایا، جس کا سورہ اعلیٰ کی ہے ترجمہ یہ ہے کہ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا آخرت جو زیادہ باقی رہنے والی ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دنیاوی زندگی یہ ختم ہونے والی جگہ ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں ترجمہ یہ ہے، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں دنیاوی زندگی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جگہ ایک فرمایا دنیاوی زندگی تو پس کھیل کود کا سامان ہے،
اور آخرت کا ٹھکانہ سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا بہت حقیر جگہ ہے جہاں بہت جلد ختم ہونے والی زندگی ہے، اور دنیا بھی ختم ہونے والی جگہ ہے۔ تو اسی لیے جو میں نے حدیث بیان کی مسلم کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، کوئی انسان دریا میں اپنی انگلی کو ڈالے اور پھر اس انگلی کو باہر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس کی انگلی میں لگتی ہے۔ یہ قطرہ بھی شاید نہیں لگتا ہوگا اگر ہم سمندر میں انگلی ڈال کر نکالیں گے۔ تو جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اتنی لامحدود اور لامحدود زندگی ہے آخرت کی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی میں کسی انسان کو رہنا نہیں ہے، اسی لیے ہمیں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس دنیا میں جو بیج بوئے گا قیامت کے دن وہی اس کو دانا ملے گا، وہی اس کو نتیجہ ملے گا۔ اس لیے ہم یہاں پر بہترین بیج بونے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہت حقارت سے دنیا کی حقارت کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا جو راستے میں پڑا ہوا تھا۔ راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ یعنی 1 درہم میں اس مرے ہوئے بچے اس بکری کے بچے کو خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی قیمت پر خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ ہے۔ یہ بکری کا جو مردہ بچہ ہے جتنا بے قیمت ہے اتنا ہی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافر منها شربۃ ماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا یہ وقتی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، اور دنیا ہی وقتی جگہ ہے جو ختم ہونے والی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں ایک اجنبی مسافر کی طرح زندگی گزارو، یا اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی راستہ چلتا ہوا مسافر ہے۔ جیسے ایک مسافر ساز و سامان لے کر کے چلتا ہے اور راستے پر چلتا رہتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ پورا راستے کا سامان رہتا ہے، اور وہ راستے کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے وہ پورا راستہ کا سامان لے کر کے پیسہ ویسا لے کر کے چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا بھی ایک مسافر کی طرح سفر کا ایک جگہ ہے، راستہ ہے، تم مسافر کی طرح رہو، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑو، آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ تو یہ دنیا کی بے ثباتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت میرے عزیز بھائیوں نہیں ہے، اسی لیے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ ضرور آخرت کا نقصان اٹھائے گا، اور جو آخرت کو محبوب بنائے گا وہ بظاہر ضرور اپنی دنیا کا نقصان اٹھائے گا۔ لیکن یاد رکھیے جب یہ بالکل پکی بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو محبوب بنانے کے بعد دوسرے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی دنیا کو محبوب بنائیں گے تو آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا، آخرت کو محبوب بنائیں گے دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے ختم ہو جانے والی دنیا اور اس کی لذتوں کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی آخرت اور اس کی لذتوں کو اختیار کرو، یعنی یہ سب سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور یاد رکھیے دنیا بہت زیادہ نقصان دہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بچاتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی زندگی کو دنیا کی زندگی سے اور اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور عزت کی خواہش آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آدمی کو مال اور عزت کی خواہش جتنا نقصان پہنچاتی ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اس لیے دین کو کھانے والی چیزیں ہیں۔
ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے بیمار آدمی کو پانی سے بچاتے ہو. اسی لیے ہم اگر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں گے، دنیا کو محبت کو نکالیں گے، تو یاد رکھیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے بال حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالی ہمارا معین اور محافظ بنے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کچھ نہ کمائے صرف اللہ اللہ کرتے رہ جائیں، نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ ہمیں ملے اللہ کی طرف سے اس پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو نہ ملے اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے لیے اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، بس اللہ اللہ کرتے رہیں، مرد حضرات کمانے نہ جائیں، عورتیں گھر میں کھانا پکانا چھوڑ دیں، اور مرد شوہر کی ذمہ داریاں ادا کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں، مرد حضرات اپنے بیوی بچوں کے اور گھر بار کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں، بس اللہ 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 کرتے ہوئے مسجدیں میں بیٹھ جائیں. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. حضور سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے. حضور بھی دنیا میں ہے، حضور سے بڑھ کر کے کون بزرگ ہو سکتا ہے، حضور سے بڑھ کر کے کون آخرت کی تیاری کر سکتا ہے. لیکن حضور کی بھی بیویاں تھی، حضور کے بھی بچے تھے، حضور نے بھی خوب عبادتیں کی، حضور نے بھی دنیا میں رہ کر کے بتلایا کہ دنیا میں ایسا رہنا ہے جیسے میں رہ کر کے چلا گیا، جیسے صحابہ رہ کر کے چلے گئے. دنیا بھی کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے دنیا کو بھی کمانا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے. شریعت نے جتنا کہا ہے اتنا ہی ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہماری تیاری آخرت کی تیاری کرنی ہے. یاد رکھیے انسان دنیا کی صرف 3 چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے. ساری کائنات انسان کما لے، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن یاد رکھے صرف 3 چیزیں اس کے اس دنیا کے اندر وہ 3 چیزوں کا مالک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کے حرص آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے. انسان کہتا ہے کہ میرا مال، تیرا مال کیا ہے؟ تیرا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میرا مال کہتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں انسان کی صرف 3 چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں. اگر ہو سکتے ہیں تو وہ نمبر 1 وہ کھانا جو کھا کر کے ختم کر دیا، انسان کھاتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے، کھا کر کے پھر ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 وہ کپڑا جو تو نے پہن کر پھاڑ دیا، انسان جو کپڑا پہنتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے اور وہی اس کو پہنتا ہے اور پھاڑ دیتا ہے. تیسری چیز وہ صدقہ وہ خیرات جس کو تو نے آخرت کے لیے جمع کر دیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ 3 چیزیں انسانوں کی ہوتی ہے. باقی جتنے بھی انسان ساری دنیا کا بھی اگر بادشاہ بن گیا، ساری دنیا بھی کما لیا، تو یاد رکھیے دنیا چھوڑ کر کے اسے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جانا ہے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی صحیح محبت اور صحیح معرفت عطا فرمائے، اور دنیا سے جس طرح حضور اور صحابہ زندگی گزار کے چلے گئے اس طرح ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت کو، زندگی کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی تیاری کرنے والا ہمیں بنائے. جس سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ترمذی کی روایت کہ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کی بات کی تیاری کرے، جو مرنے کی بات کی تیاری کرے، یعنی مرنے کے بعد آخرت کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے کرے. اور سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا رہے، ہاں میں تو مسلمان ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں تو یہ کر رہا ہوں نا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.